السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام محمد نواز، میں آپ کا مطالعہ پاکستان کا استاد ہوں۔ بیٹا آج کا ہمارا لیکچر باب نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی اساس، باب نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی اساس۔ تو دیکھیں بیٹا، نظریہ کی تعریف، ماخذ اور اس کی اہمیت، یہ ہماری ہیڈنگ ہے۔ آج ہم صرف ایک ہی چیز پڑھیں گے، وہ ہے نظریہ کی تعریف۔ کیا بیٹا؟ نظریہ کی تعریف۔ بر صغیر میں پاکستان کے نام سے ایک آزاد ریاست کا قیام 20ویں صدی کا اہم ترین واقعہ ہے۔ MCQs بیٹا لگا لیں۔ بر صغیر میں پاکستان کے نام سے ایک آزاد ریاست کا قیام 20ویں صدی کا اہم ترین واقعہ ہے۔ اس میں بیٹا 2 MCQs ہیں کہ بر صغیر میں ڈیش کے نام سے ایک آزاد ریاست کا قیام 20ویں صدی کا اہم ترین واقعہ ہے، تو پاکستان کا نام آ جائے گا۔ یہ ایک ہو گیا۔ دوسرا MCQs بیٹا کہ بر صغیر میں پاکستان کے نام سے ایک آزاد ریاست کا قیام ڈیش صدی کا اہم ترین واقعہ ہے۔ کیا مطلب؟ 20ویں صدی کا اہم ترین واقعہ ہے۔ اس کے پیچھے ایک مضبوط نظریہ کار فرما تھا۔ اس کے پیچھے ایک مضبوط نظریہ کار فرما تھا۔ نظریے کے لیے انگریزی میں آئیڈیالوجی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نظریہ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ نظریے کا مطلب کیا ہے؟ سوچ، خیال، فکر اور مقصد۔ سوچ، خیال، فکر اور مقصد۔ اس کو نظریے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں بیٹا؟ انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ آئیڈیالوجی۔ کیا بیٹا؟ آئیڈیالوجی۔ ٹھیک ہے؟ تو میں پہلے آپ کو بتا چکا کہ پاکستان کا قیام 20ویں صدی کا اہم ترین واقعہ ہے۔ اس جملے میں نے 2 MCQs بنوائے ہیں بیٹا کہ بر صغیر میں ڈیش کے نام سے ایک آزاد ریاست کا قیام 20ویں صدی کا اہم ترین واقعہ ہے، تو جواب میں پاکستان آ جائے گا۔ دوسرا MCQs بر صغیر میں پاکستان کے نام سے ایک آزاد ریاست کا قیام ڈیش صدی کا اہم ترین واقعہ ہے۔ ڈیش صدی کا اہم ترین واقعہ ہے، تو جواب میں کیا آئے گا؟ 20ویں صدی۔ ٹھیک ہے جی بیٹا۔ تو لفظ نظریہ اپنی تعریف اور معنی کے لحاظ سے ابتدائی سے سماجی دانشوروں کے درمیان اختلاف رائے کا باعث رہا ہے۔ یعنی جو لفظ نظریہ ہے، اس کی تعریف اور معنی جو ہیں وہ ہر دور میں کئی دانشور ہوتے ہیں، تو دانشور آپس میں اس کی تعریف اور نظریے کے لحاظ سے متفق نہیں ہوئے۔ ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ مختلف ادوار کے مکاتب فکر اور محققین نے اسے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ معنی کے لحاظ سے نظریہ سے مراد سوچ یا مقصد ہے۔ پہلے بتا چکا ہے بیٹا، معنی کے لحاظ سے، لفظی معنی کے لحاظ سے کیا ہے؟ سوچ، خیال، فکر اور مقصد۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ جبکہ اصطلاحی معنوں میں نظریہ کی تعریف اس طرح بھی کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ دیکھیں، یہ سٹار بنا کے انہوں نے یہ پوائنٹ بنا کے دیے ہوئے ہیں کہ اس انداز میں بھی نظریہ کی تعریف کی جا سکتی ہے اصطلاحی معنوں میں۔ نمبر 1، کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ، فکر اور نقشہ ابھرتا ہے اور قائم ہوتا ہے، نظریہ کہلاتا ہے۔ کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ، فکر اور نقشہ ابھرتا ہے اور قائم ہوتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ نظریہ کہلاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ دیکھیں بیٹا، کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا فکری خاکہ نظریہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کسی بھی مقصد کے حصول یعنی حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا فکری خاکہ نظریہ کہلاتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ دیکھیں، کسی خاص مقصد کے لیے کسی قوم کی اجتماعی سوچ کا ایک بات پر متفق ہو جانا بھی نظریہ کہلاتا ہے۔ پھر سنیں، کسی خاص مقصد کے لیے کسی قوم کی اجتماعی سوچ کا ایک بات پر متفق ہو جانا بھی نظریہ کہلاتا ہے۔ آخری پوائنٹ دیکھیں بیٹا، ایسی بات جو لوگوں کو متحد کر کے اس کے حصول کی کوشش پر آمادہ کرے۔ ایسی بات، ایسا کام جو لوگوں کو متحد کر کے اس کے حصول کی کوشش پر آمادہ کرے،
نظریہ کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، کام ہے تو نظریہ کہلاتا ہے، بات ہے تو نظریہ کہلاتی ہے۔ آخری دفعہ دیکھیں بیٹا، جو اتھینٹک مطلب تعریف ہے، اصطلاحی تعریف، وہ یہ ہے کہ نظریہ سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام جس کی بنیاد فلسفہ و تفکر پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لاہ عمل بنایا گیا ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ آپ نے ہوم ورک میں نظریہ کی تعریف، یہ جو آخر میں لکھی ہے بیٹا، ابھی میں نے لاسٹ میں، جی بیٹا نظریہ سے مراد جو آپ نے ہوم ورک میں لکھنا ہے نظریہ کی تعریف، وہ آخر میں جو لکھی ہے بیٹا وہ آپ نے لکھنی ہے کہ نظریہ سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ و تفکر پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلو مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لاہ عمل بنایا گیا ہو۔ یہ اور اوپر جو 4 پوائنٹ دیے ہیں بیٹا کسی شے کے وجود میں لانے کے لیے، پہلا اور اس کے بعد 3 اور، تو ان میں سے 2 آپ نے پوائنٹ لکھنے ہیں، ایک نظریہ کی تعریف اور 2 پوائنٹ جو ہیں وہ جو مختلف مکاتب فکر کے مختلف محققین نے تعریف کی ہے بیٹا، اس میں سے آپ نے 2 لکھنے ہیں۔ اس میں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو میرا ٹیکسٹ میسج کے ذریعے، کال کے ذریعے رابطہ کریں، آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔